الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی مجلس میں باطنی امراض میں سے بڑا باطنی مرض غصے کا تذکرہ کیا، اور غصہ جو ہے اس لیے بڑا باطنی مرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ تمہارے ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں غصے کے نقصانات کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا، اور غصے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ غصے والا شخص جو ہے وہ لازماً ناشکرا ہوتا ہے، لازماً اس کے اندر شکر گزاری کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ غصہ ہمیں آتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوئی اور ہم نے اس چیز کے طبیعت کے خلاف ہونے کو پسند نہیں کیا اور اس پر ری ایکشن شو کیا، بد اخلاقی شو کی، بد کلامی شو کی، یا ہم نے اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، تو ہم نے در حقیقت یہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم خوش نہیں، اور اس لیے ہم ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر طبیعت میں شکر گزاری غالب ہے تو پھر غصہ بھی دبا رہے گا، اور طبیعت میں اگر غصہ غالب ہے تو شکر گزاری دبی رہے گی۔ بالکل شکر گزار بندہ جو ہے اس کے اندر غصہ بہت مشکل سے آئے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے۔ یہ پکی بات ہے کہ غصہ کرنے کے نقصانات میں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ناپسند ہے اس کی طرف توجہ خوب چلتی ہے، اس لیے غصہ غالب آ جاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، جو نعمتیں اللہ کی ہیں، اس پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو جو غصے کو جگہ دیتا ہے اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے، جو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائیاں کی، جو اللہ نے اس کے اوپر رحمتیں کی ہیں، تو ناشکرا بن ہی جاتا ہے۔ اور جس کی توجہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہوگی اس کو اکسانا، اس کو غصے تک لے جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور غصہ آ بھی جاتا ہے، یہ شکر گزاری اس غصے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں تو مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، مگر اللہ نے میرے لیے فلاں فلاں چیزوں میں بہت آسانی کی ہے۔
تو غصہ پی جانا آسان ہو جاتا ہے۔ مشائخ نے لکھا کہ اللہ والوں کی ایک بڑی صفت جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ یہ شکر گزاری کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ناگوار صورت حال میں سے بھی شکر گزاری کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ تو عام بندے کے لیے بہت مشکل، مگر جو اللہ کی اس قرب کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے شکر گزاری آسان، ناگوار صورت حال میں سے شکر گزاری کا پہلو نکالنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو شکر کرنے کی عادت ہو گئی۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے، نافرمان ہے، بات ہی نہیں مانتا۔ عام بندہ جو ہے بیٹے سے بھی ناراض رہے گا، بیٹا گھر میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ منہ بنائے گا، چھوٹی سی بھی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوگی، کیونکہ اب مستقل ایک ناراضگی چل رہی ہے، تو تھوڑی سی بھی اس کی بات پسند نہیں آئے گی تو پھر گرما گرمی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ طبیعت میچ نہیں کر رہی، دل جس سے پریشان ہے، تو تھوڑی سی بھی کوئی بات ناگوار تو زیادہ غصہ اور زیادہ ناراض۔ تو بیٹا نافرمان ہے، اور انسان عام طور پہ بھی طبیعت یہی چاہتی ہے کہ جی بس اس کے ساتھ ناراضگی کا تعلق رکھا جائے، غصے کا تعلق رکھا جائے۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ نافرمانی کرتا ہے، کسی دن اس کو ہدایت آ جائے گی، مگر اگر یہ بیمار ہوتا یا مستقل کسی مرض میں ہوتا جس کی امید ہی نہ ہوتی کہ یہ صحت یاب ہو سکتا ہے، تو اس سے تو بہتر صورتحال میں اس وقت میرا غم کتنا زیادہ ہوتا۔ تو یہ بات شاید اتنی اچھی طرح سے سمجھ میں مجھے اس عاجز کو نہ آتی۔ کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک دوست کے یہاں جانا ہوا، وہاں جا کے سمجھ میں آیا کہ اولاد نافرمان ہو تب بھی شکر کا پہلو نکل سکتا ہے۔ ان کے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے گھر میں بٹھایا، قریبی جاننے والے، کئی سال کی جان پہچان، گھر میں بیٹھے تو زور سے آواز آئی جیسے کسی جانور کی آواز آتی ہے۔ تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید گھر کے اندر کوئی جانور رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم نے جیسے ہوتا ہے کہ جانے دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کی مرضی جو بھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہی زور سے آواز آئی، چیخو پکار کی، پھر 3-4 مرتبہ آئی تو ان کو ایکسپلین کرنا ہی پڑا کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اب یہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اور یہ مینٹلی ڈس ایبلڈ ہے، بچپن سے ذہنی طور پہ مفلوج ہے۔ 2-3 نرسز رکھی ہوئی ہیں، جس دن سے پیدا ہوئی ہے اس دن سے ابھی تک جوانی کی عمر تک ذہنی طور پہ مفلوج ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں سارا وقت چیخو پکار ہوتی ہے، نہ وہ خود کھانا کھا سکتی ہے،
نہ اپنے کپڑے پہن سکتی ہے، اور میں اور میری بیوی بس پوری زندگی ہماری اس کی دیکھ بھال میں لگ گئی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا چیلنج اور کتنا بڑا غم! اس وقت سمجھ میں آیا کہ اگر نافرمان اولاد ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، اس کو اللہ والوں سے ملایا جا سکتا ہے، اللہ سے رحمت مانگی جا سکتی ہے، اور یہاں تو بالکل نا امیدی والی صورتحال۔ تو ذہن میں یہ آیا کہ اس میں بھی اس میں بھی شکر گزاری کا پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ تو غصے والا شخص ہوگا وہ لازماً ناشکری کی طرف جائے گا، اور سب سے بڑا یہ نقصان ہے غصے کا۔ اور جس نے شکر نہیں کیا وہ اللہ سے بہت دور۔ شکر وہ گناہ، ناشکری وہ گناہ جس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کر لیا۔ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب کا وعدہ ایسے ڈائریکٹلی نہیں ہوا، ناشکری پہ صاف صاف وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزرے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید ان کے آئے، حضرت کو احساس ہوا کہ یہ ہمارے ایک جاننے والے سے مل کے آ رہے ہیں، تو حضرت نے ان سے پوچھ لیا، کیونکہ حضرت کے وہ جاننے والے تھے اور تھوڑی سی مخالفت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ہاں جی آپ آئے تھے تو انہوں نے کچھ کہا میرے بارے میں؟ وہ مرید بتانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ بات اتنی کڑوی انہوں نے کی تھی، مگر اب کیونکہ حضرت نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی حضرت ان کے پاس سے ہوتے ہوئے آیا، اور کیونکہ ان کی عادت ہے ایسی، انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے شیخ سے جا کے کہہ دو کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، جو ایک سے شادی کرتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ اب اتنے بڑے شیخ، ان کو ایسی کڑوی بات کی کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں، تم ایک سے شادی کرو گے تو دوسری حرام۔ یعنی شیخ کو پیغام یہ بھجوایا کہ تم نے دنیا داری شروع کر دی ہے۔ شیخ نے ساری بات سنی، خاموش ہو گئے۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان جب اس نے یہ بات کی، تھوڑی دیر بعد حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے۔ تو مشائخ ہوں گے تو مشائخ کی اندر لازمی غصہ دلانا بڑا مشکل کام، ان کو کافی اکسانا پڑے گا، اور اسی وجہ سے شکر گزاری بہت غالب ہوگی، اس لیے غصہ ان کو بہت مشکل سے آئے گا کہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ناگوار چیز بھی آ جائے گی تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی شکر گزاری کا پہلو ہو جائے گا۔ اور اگر غصہ بے قابو ہے تو ناشکری لازم ہے۔ تو غصے آنے کا بڑا نقصان، انسان کی طبیعت میں ناشکری آ جاتی ہے، اور ناشکرا بندہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔
تو غصے کے نقصانات میں سے بڑا نقصان کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس باطنی مرض سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ غصے کا ایک اور جو نقصان ہے جو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا کہ غصے والے کی عقل جو ہے غصے کی حالت میں کئی مرتبہ زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔